عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25, 26, 27 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. محترم سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو اس کے بعد ایک عظیم جنگ ہوئی تھی، جنگ حنین. جنگ حنین کے بارے میں تذکرہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. تو یہ جو حنین کا لفظ ہے یہ جنگ حنین کے دن کے بارے میں ہے. یہ حنین ایک جگہ ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، جہاں پر ایک تاریخی جنگ اسلام اور کفر کے درمیان لڑی گئی تھی. محترم سامعین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس سے پہلے جیسے جیسے اسلام کا زور بڑھ رہا تھا، جیسے جیسے اسلام سربلندی حاصل کر رہا تھا، تو عرب کے جو بعض قبائل تھے، بدوی قبائل اور ادھر ادھر کے مشرک قبائل، وہ لوگ انتظار کر رہے تھے. انتظار اس بات کا کر رہے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر غلبہ حاصل کریں، فتح حاصل کریں، تو ویسے ہی ہم لوگ جا کر کے اسلام قبول کر کے ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے. ادھر عرب کے قبائل کا یہ عالم تھا، یہ حال تھا. اس کے مقابلے میں طائف کے 2 قبیلے تھے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف. ان دونوں کا معاملہ اس سے بالکل الٹ تھا. کیوں الٹ تھا؟ کیونکہ یہ لوگ بڑے ہی ماہر جنگجو تھے. یہ لوگ جنگ کے معاملات کو بہت جاننے والے، فنون ضرب و حرب میں بالکل ماہر تھے، لڑنا بھیڑنا خوب جانتے تھے. اور جیسے جیسے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے رہا تھا، مسلمان جیسے جیسے جگہ جگہ پر غلبہ حاصل کر رہے تھے، تو ان لوگوں کے اندر غصہ اور بڑھ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مسلمان کو اپنے خلاف سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سے اسلام بڑھ رہا ہے ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا. تو ادھر مسلمان مکہ کو فتح کر کے مکہ کے اندر ہی مقیم تھے. 10,000 صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم لوگ مل کر کے ایک ہی بار میں مکہ پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا کمپلیٹ زور توڑ دیں گے، ان کا جو ہے طاقت قوت مکمل ختم کر دیں گے. اور اس کے لیے یہ دونوں قبیلے متفقہ طور پر لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے عورتوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی اور بچوں کو بھی ساتھ میں لے لیا. کیوں لے لیا؟ کہ سب ساتھ میں رہیں گے تو پھر واپس جانے کا کوئی حساب کتاب نہیں رہے گا. یہ ساری چیزیں ادھر چل رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہو گیا. مکہ فتح ہو چکا ہے، لیکن مکہ جو فتح ہوا تو مکہ کے جنگ میں کوئی غنیمت حاصل نہیں ہوا، کوئی مال حاصل نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، رہنے والے کہاں؟ مدینہ کے. مکہ میں ہے، اب اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے، اس کے لیے خرچہ پانی کہاں سے آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم ادھار کے طور پر لیا جنگ کے لیے، اور 100 زرہیں پورے لوازمات کے ساتھ صفوان بن امیہ سے ادھار لیا. اور مسلمان مکہ سے نکل کھڑے ہوئے کدھر کے لیے؟ حنین کے لیے. اس وقت مسلمانوں کا جو افرادی سچویشن تھا وہ 12,000 مسلمان تھے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. 10,000 تو پہلے سے تھے. 2,000 طلقاء یعنی جن کو مکہ کے فتح میں عام معافی دے دی گئی تھی، جو بالکل نو مسلم تھے، یہ 2,000. گویا کہ 12,000 مسلمان جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ذرا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کی تعداد بہت ہے. ہوتا ہے. ہم نے بولا تھا کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں دل میں آتی ہے، جس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور اس سے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے. شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے بھی اے مسلمانوں کئی مقام پہ تمہاری مدد کر چکا ہے. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کیا. کس حالت میں؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری تعداد نے تم کو فخر میں ڈال دیا، تم اپنی تعداد کے اوپر نازا ہو گئے، تم لوگوں کو پسند آنے لگا کہ ہم لوگ اتنی تعداد میں، ہم لوگوں کے ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ تعداد بھی تمہارے کچھ کام نہیں ہے. تعداد کم ہو یا زیادہ اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے. اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود سرخرو کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سپورٹ ہوگا، خود بخود مسلمان سر بلند ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں مدد کی کہ تم اپنی کثرت کے اوپر ناز کر رہے تھے. فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ کثرت بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. یہی جنگ حنین ہے کہ جب مسلمان 12,000 کی تعداد میں دشمن کے سامنے تھے اور ان کی تعداد مسلمانوں سے کم تھی، اور ان لوگوں نے جب اپنے مقام سے، خاص طور سے قبیلہ حوازن کی جو مشہور و معروف تیر انداز تھے، ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ جنگ کے بڑے ماہر تھے، تو مشہور و معروف تیر انداز تھے. ان لوگوں نے جب تیر اندازی شروع کی اور تیر کی بوچھار کی اور بے جگری سے لڑنا شروع کیے تو مسلمان ان کی ہوا اکھڑ گئی، پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم ولیتم مدبرین، تم لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگنا شروع کر دی. ایسی سخت جو ہے، ایسا سخت ان لوگوں نے حملہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگل رہ گئے. سب لوگ بھاگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگل رہ گئے. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے صحیح البخاری کتاب المغازی اور صحیح مسلم کتاب الجہاد، جہاد کی روایت ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مشرکوں نے حملہ کیا تو سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے، جس میں 10,000 مسلمان تھے اور 2,000 طلقاء جن کو ابھی آزاد کیا گیا تھا، معافی دی گئی تھی، جو مسلمان نئے نئے تھے، یہ سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگل رہ گئے وہاں پر. صحیح مسلم کتاب الجہاد کی روایت ہے، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ حنین کے دن مشرکوں کی طرف سے رن پڑا تو مسلمان سب کے سب بھاگ گئے. صرف میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہی ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ 2 آدمی. ادھر سارے مسلمان بھاگ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیے کہ سارے مسلمان پیٹ پھیر کر کے بھاگ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں سفید خچر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں کہ ہم دشمن کی طرف جائیں. یعنی سارے بھاگ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف حملہ کر رہے ہیں. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے لگام کو پکڑ لیا کہ کہیں یہ سیدھے دشمنوں میں نہ گھس جائے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آواز لگاؤ، اصحاب شجرہ والوں کو آواز لگاؤ، یعنی جو مسلمان بھاگے تو ان کو آواز لگاؤ. جب ان کو آواز لگایا تو جیسے بچے، گائے کے بچے اپنے ماں کی طرف آ جاتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان آ گئے. انصاروں کو بلا گیا، وہ بھی چلے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. صحیح مسلم کتاب الجہاد و سیر کی ایک اور روایت ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پکارا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان کیا کہہ رہے تھے؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ایسا نبی ہوں کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں یہاں سے اکیلے جانے والا نہیں ہوں، ہر حال میں جنگ کر کے ہی جاؤں گا. اور اس طرح سے دھیرے دھیرے سارے مسلمان جمع ہوئے. براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مشکل کا وقت آتا تھا تو ہم لوگ چھپنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ میں وہی آدمی کھڑا ہوتا تھا جو بہت زیادہ بہادر ہوتا تھا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے بھی کئی مقام پر مسلمانوں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی مدد کیا جبکہ تم اپنی تعداد کے اوپر ناز کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ کام نہیں آیا اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ نے آگے کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور مسلمانوں کے دل میں سکون نازل فرمایا. یہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوئی ہے، سکون نازل فرمایا. پہلے دل سب کے جمے، دل میں سکون آیا، رعب دبدبا اور خوف دور ہو گیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے لشکر نازل فرمایا فرشتوں کا. لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف مرعوب کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد خود بہت زیادہ ہے، 12,000 کا لشکر ہے، اس لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، کفار مشرکین کو مرعوب کرنے کے لیے آئے تھے. جنگ حنین میں مسلمانوں کو 3 طرح سے مدد ملی. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا، دوسرا فرشتوں کے لشکر کو نازل فرمایا جس کو لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کافروں اور مشرکوں کو مرعوب کیا جائے. اور تیسری جو مدد ہوئی، صحیح مسلم کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے نیچے اترے اور مٹھی بھر مٹی اٹھایا، اور مٹی اٹھا کر کے کفار و مشرکین کی طرف پھینکتے ہوئے کہا کہ اللہ ان کے چہرے بگڑ جائے. وہ ایک مٹھی جو مٹی تھی وہ تمام کے تمام مشرکوں کے آنکھ میں جا کر کے پڑی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ تل ملا گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اس جنگ کے اوپر غلبہ حاصل ہوا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نازل کیا اپنے رسول اور مومنوں پر. وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لشکر نازل کیا جس کو لوگوں نے نہیں دیکھا. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور اسی طرح سے کافروں کو بدلہ دیا جاتا ہے، جو کافر اور انکار کرنے والے ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے باریک جو نقطہ پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آج کے ڈیٹ میں جو مسلمان بے یار و مددگار ہیں اس کے پیچھے کارن یہی، کیونکہ کافروں کو آج کے ڈیٹ میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ لوگ دن دناتے پھر رہے ہیں، اور مسلمان جگہ جگہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے جو اصل ریزن ہے وہ یہی کہ جو یہ مسلمان تھے اور ان کا جو عقیدہ تھا اور ان کا جو عمل مضبوط تھا، اور یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع پر کمر بستہ تھے، آج مسلمان اس نیت کے نہیں ہیں. مسلمان بظاہر ہے لیکن اس نیت کے نہیں ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کو ایسے ہی عذاب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے اور عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. محترم سامعین کرام، اس جنگ میں مسلمانوں نے بے تحاشا مال غنیمت کو حاصل کیا اور 6,000 قیدی بنائے. کتنے قیدی؟ 6,000 قیدی بنائے، جس میں جنگجو لوگ بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی. 6,000 لوگوں کو ان لوگوں نے قیدی بنایا. سامعین کرام، اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن، یعنی جو دودھ پینے گئے تھے حلیمہ سعدیہ کے ہاں، تو ان کی بیٹی بھی تھی، اسی جنگ میں قید ہو کر کے آئی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کا نام شیما، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ، اور انہوں نے کہا کہ میں شیما ہوں، سعدیہ کی بیٹی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت سے ان کو پہچان لیا، اور پھر ان کی بڑی تکریم کی، اپنی چادر پر ان کو بٹھایا، اور پھر عزت و آبرو کے ساتھ ان کو ان کے خاندان والوں کو واپس کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے. اور آگے مزید فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، یہ جنگ جب ختم ہو گئی 2 مہینے کے بعد قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے مال کو اور ہمارے جو لوگ قید ہوئے ان کو آزاد کر دیجیے. ریکویسٹ لے کر کے آئے تھے، آزاد کر دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 2 مہینے تک تمہارا انتظار کر رہا تھا. تم لوگ جب نہیں آئے تو ہم نے مال کو بھی مجاہدوں میں تقسیم کر دیا، اور جو قیدی تھے ان کو بھی لونڈی اور غلام بنا کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیا. اب ایک کام کر سکتے ہو، یا تو اپنا مال لے جاؤ یا اپنے قیدیوں کو لے جاؤ، جو تمہارے قیدی ہیں ان کو لے کے جاؤ. تو ان لوگوں نے قیدیوں کو لینا مناسب سمجھا. جتنے بھی قیدی تھے برضا اور رغبت تمام مسلمانوں نے ان کو واپس کر دیا. تو یہ جنگ حنین ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. یہاں پر اخیر میں یہ کہنا صرف ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کی مدد کی، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے، بدلا نہیں ہے. مسلمان بدل گیا ہے، مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے. اگر مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو تو جیسے یہ صحابہ کرام مسلمان تھے ویسے ہی مسلمان بننے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے،
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا